بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار کا وظیفہ یہ وہ بابرکت اور عظیم وظیفہ ہے کہ جو بڑے سے بڑے گناہگار شخص کو بھی اللہ کی رحمت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ بڑی سے بڑی پریشانی اور مصیبت استغفار کی کثرت کرنے سے دور ہوتی ہے، بلکہ دنیا اور آخرت کی ہر بڑی سے بڑی پریشانی اور مصیبت استغفار کی کثرت سے دور ہوتی ہے، اور ہر جائز حاجات اور مراد کی تکمیل کے لیے استغفار کا وظیفہ نہایت مجرب المجرب وظیفہ تصور کیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو 4 استغفار کے ایسے بڑے بینیفٹس بتاؤں گا کہ جنہیں سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو استغفار کے وظیفے سے آپ کو محبت ہو جائے گی، اور استغفار کی کثرت کرنا آپ کے معمولات میں شامل ہو جائے گا۔ استغفار کا پہلا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو استغفار کی کثرت کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے اور اس کے رزق کو وسیع فرما دیتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، ہر مشکل اس کے لیے آسان فرما دے گا، اسے ہر تنگی سے نجات عطا فرما دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ آج دیکھا جائے تو ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی کو رزق کی تنگی ہے تو کوئی کسی گھریلو پریشانی میں مبتلا ہے، اور ہر بڑی سے بڑی پریشانی مصیبت کا بہترین سلوشن، بہترین حل سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا ہے، گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ تو جو بندہ سچے دل سے استغفار کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور سچے دل سے استغفار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانیوں، مصیبتوں، دکھوں، ٹینشنوں، تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے اور اس کے رزق کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ استغفار کا دوسرا بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ استغفار کی کثرت سے، یعنی کہ استغفر اللہ کثرت کے ساتھ پڑھنے سے، سچی توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے دل کے زنگ کو دور فرما دیتا ہے۔ جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کا بہترین علاج، بہترین صفائی وہ استغفار کی کثرت کرنا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب سے منہ موڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کا رب ان سے ناراض ہوتا ہے، ان کے دل پر داغ لگ چکے ہوتے ہیں، دبے لگ چکے ہوتے ہیں، ان کا دل زنگلود ہو چکا ہوتا ہے، ان کا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، ان کا دل تاریک ہو چکا ہوتا ہے، ان کے دل پر مورے لگ چکے ہوتی ہیں، عبادات سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں، عبادات کی لذت سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں، اور بہت سارے خیر، نیکی اور بلائی کے کاموں سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی رحمت سے اور جنت سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں۔ ایمان پر خاتمے کی جو نعمت اور دولت ہے وہ بھی نصیب ہونا ایک بڑے شرف کی بات ہے، لیکن جب بندہ گناہوں کی کثرت کرتا ہے نا تو اس عظیم نعمت سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو جو بندہ استغفار کی جب کثرت کرتا ہے نا تو اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کے دل کا زنگ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے دل کی صفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب دل کی صفائی ہوتی ہے نا تو پھر بندے کو عبادات کی توفیق بھی ملنا شروع ہو جاتی ہے، عبادات کا خشوع و خضوع بھی نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی رحمت کی بارش چھما اس پر برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہی بندہ کہ جو پہلے بہت بڑا گناہگار، بدکار اور سیاہکار شخص ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، دودکارا ہوا شخص ہوتا ہے، عبادات سے بھی محروم کر دیا گیا ہوتا ہے، لیکن جب وہ سچے دل سے استغفار کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے دل کے زنگ کو دور فرما کر اسے آپ دین میں شامل فرما لیتا ہے، اپنے اطاعت گزار بندوں میں اور اپنے پسندیدہ اور مقبول بارگاہ بندوں میں شامل فرما لیتا ہے، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیتا ہے، اور اپنے اولیاء کرام کی جماعت میں داخل فرما لیتا ہے جو سچے دل کے ساتھ استغفار کرتا ہے۔ اور استغفار کا تیسرا ایک بڑا فائدہ وہ یہ کہ فرمایا گیا، حدیث طیبہ میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال بروز قیامت
اسے خوش کر دے تو اس سے چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت کرے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا بھی یہ گیا کہ شادمانی ہے اس شخص کے لیے کہ جو بروز قیامت اپنے نامہ اعمال میں بکثرت استغفار پائے گا۔ اور یہی اللہ والوں کا وصف ہے کہ صبح و شام، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں ظاہر ہے کہ ہم گناہ گار لوگ ہیں، بتقاضۂ بشریت دن بھر میں بہت گناہ کر بیٹھتے ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ، صغیرہ کبیرہ گناہ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ والوں کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت کی علامت ایک یہ بھی ہوتی ہے، اللہ کی رضا کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے نا اسے استغفار کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ پھر جسے استغفار کی توفیق عطا ہو جائے، استغفار کی توفیق مل جائے، اس کی پھر دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے، پھر اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے وزنی ہوتا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرتا ہے کہ اس کے سر پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔